وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام سامعین کرام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس قیام اللیل میں جس آیت کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے. اس آیت کا تعلق عقیدے سے ہے اور خاص طور سے اگر اس آیت پر غور کریں گے تو ایک مومن کے لیے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اطمینان قلب کا سبب اور ذریعہ اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ برا کرنا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس مصیبت کو، اس برائی کو اللہ کے علاوہ کوئی اور دور نہیں کر سکتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ رب العزت بھلائی کرنا چاہے تو اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت میں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اس کائنات میں خیر اور شر پر کنٹرول اگر کسی کو ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے. اور اس دنیا میں خاص طور سے دو ایسے عوارض ہیں جن سے بنو آدم ہمیشہ دوچار ہوتے رہتا ہے. ایک بیماری ہے اور دوسرے تنگ دستی ہے. آدمی یا تو اپنی بیماریوں سے پریشان رہتا ہے اور یا تو پھر اپنے معاشی مسائل کو لے کر کے پریشان ہوتا ہے. دو ایسی چیزیں ہیں جو اکثر و بیشتر ہر انسان اس سے دوچار ہوتے رہتا ہے. اس لیے کہ صحت و تندرستی ہمیشہ انسان کی ایک جیسی نہیں رہتی ہے. کبھی انسان صحت و تندرستی میں زندگی گزارتا ہے اور کبھی اسے جسمانی عوارض بھی لاحق ہوتے ہیں. اسی طرح سے کبھی اللہ رب العالمین خوشحالی اور فراوانی عطا کرتا ہے اور کبھی معاشی اعتبار سے انسان تنگ دست ہو جاتا ہے. تو ایک مومن کے لیے خاص طور سے اس میں تسلی یہ ہے کہ چاہے وہ جسمانی عوارض ہوں، بیماریاں ہوں یا اسی طرح سے معاشی مسائل ہوں، دونوں میں اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہی کا کنٹرول اس کے اوپر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی دنیا میں ہے جو آپ کو فائدہ پہنچا سکے. تو اگر ہم نفع اور نقصان کا مالک اپنے رب کو مان کر کے چلتے ہیں تو پھر ایسے وقت میں نہ تو ہم نفع نقصان کے لیے کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور نہ ہی اپنے رب کے در سے ہم مایوس ہوں گے. اور اسی لیے عمومی طور سے پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں اس دنیا میں جو ہم کو لاحق ہوتی ہیں اس کی دو بنیادی وجہیں ہیں. یا تو اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے، اس لیے جسمانی عوارض کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں، یا معاشی تنگ دستی ہمارے اوپر آتی ہے، اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہر طرح سے بندوں کو آزماتے ہیں۔ تو ایک تو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں جو کچھ ہم کو آتی ہیں، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو، اس کے پیچھے ایک وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ، ہمارے اپنے گناہ۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت اور تکلیف جو تمہیں لاحق ہوتی ہے، چاہے جسمانی ہو یا مالی ہو، کسی بھی اعتبار سے پریشانی جو بھی ہم کو لاحق ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے ایسے گناہ جو ہم کرتے ہیں اس سے اللہ رب العالمین درگزر کر دیتا ہے، اس کو ویسا ہی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ہر گناہ پر اللہ رب العالمین ہمارا مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جب کچھ ایسے حادثے پیش ہوں، ایسی گھٹنائیں گھٹیں، تو ہم کیا سوچیں؟ ہمارے لیے یہ آزمائش ہے یا اسی طرح سے ہمارے گناہوں کی سزا ہے؟ تو خاص طور سے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین آزمائش کس کی کرتا ہے؟ نیک لوگوں کی کرتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کی آزمائشیں سب سے زیادہ ہوئی ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ نیک یا اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ برگزیدہ ہستیاں اگر کوئی گزری ہیں تو کس کی ہیں؟ انبیاء کی ہیں۔ تو سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوئی ہے؟ انبیاء کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو پریشانی آئی ہے یہ آزمائش ہے، اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار نہیں، ہم کیا ہیں؟ نیک ہیں۔ اور جب انسان اپنے آپ کو پاک صاف سمجھنا شروع کر دے گا تو واقعی اگر وہ نیکی کے راستے پر چل رہا ہے تو ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ انسان غرور اور گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور کہیں نہ کہیں نیکیوں کے راستے سے وہ انسان سست پڑ جائے گا۔ تو یہ ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر سلف صالحین کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ سلف ہمارے یہ سوچتے تھے کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہاں تک کہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اماں عائشہ کی بہن ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، اور خاص طور سے علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ ابن ابی ملیکہ یہ راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ان کا سر بھی دکھنے لگتا تھا تو اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھتی تھی، وَتَقُولُ بِذَنْبِي، اور کہتی تھی کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ ہمارا سر جو دکھ رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی نہ کوئی خطا ہوئی ہے، اللہ کی کوئی نہ کوئی نافرمانی ہم نے کر لی ہے، اس وجہ سے ہمارا سر دکھ رہا ہے۔ اور وہ کہتی تھیں وَمَا يَغْفِرُ اللَّهُ تَعَالَى أَكْثَرُ، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری غلطیاں بہت ساری ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اکثر ہمارے خطاؤں کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، لیکن کسی ایک غلطی پر اللہ رب العالمین نے ہمارا مواخذہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا سر دکھ رہا ہے۔ تو ہم کو یہ تعلیم ملتا ہے۔ اب دیکھیے کون ہیں؟ صحابیات ہیں جن کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا ایک سبب آزمائش ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا سبب کیا ہے؟ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ صحابہ کرام یا صحابیات اکثر ایسا سوچتے تھے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے جو غلطی ہوئی ہے یا ہمارے کسی نہ کسی خطا کی وجہ سے ہے اور کسی غلطی کی وجہ سے ہے جو اللہ رب العالمین جسمانی یا مالی اعتبار سے ہماری آزمائش کر رہا ہے یا ہمیں مصیبت میں کر رہا ہے یا اللہ رب العالمین ہمارا مواخذہ کر رہا ہے۔ ایسا سلف صالحین سوچا کرتے تھے۔ اسی طرح سے
آپ غور کریں گے تو ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً ان کے تعلق سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ اپنے زمانے کے ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ایک نقطہ بیان کرتے ہیں اور بہت پیاری بات ہے جو کہتے ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا، سوال یہ تھا کہ ما بال العقلاء ازال اللوم عمن اساء عنہم، سوال یہ تھا ان کا کہ آخر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور اس حادثے کا سبب کوئی انسان ہوتا ہے تو وہ لوگ اس انسان کو لعن طعن نہیں کرتے ہیں۔ مثلا آپ کہیں جا رہے تھے، گاڑی سے جا رہے ہیں، پیچھے سے کسی نے ٹھوکر مار دیا، تو سلف کا یہ معاملہ تھا، وہ گزر جاتے تھے، وہ پیچھے مڑ کر کے اس کو گالیاں نہیں دیتے تھے، اس کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، کسی نے ان کو برا بھلا کہہ بھی دیا وہ آگے بڑھ جاتے تھے، ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کو پتہ چل گیا، یعنی اگر ہم کو کوئی مصیبت یعنی نقصان ہو گیا کاروبار میں، تو ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ شروع سے لے کر کے آخر تک کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس میں، اور ہم ہے اس کا کردار تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس نقصان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یا ہمارے اس تکلیف کے پیچھے کون ہے، ہم اس کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو مصیبت یا تکلیف ہم کو لاحق ہوئی ہے اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کریں اور اس کو بِإِذْنِ اللہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کے مرضی سے، اللہ کے رضا سے یہ کام ہوا ہے۔ ہم اس میں الجھ جاتے ہیں کہ ہمارے اس مصیبت کا سبب کون بنا ہے، حالانکہ سبب حقیقی سبب کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو ہم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور خاص طور سے جن کا عقیدہ بڑا کمزور ہوتا ہے، جب کبھی انہیں معاشی مسائل درپیش ہو یا جسمانی عوارض لاحق ہوں تو سب سے پہلے کس کے پاس پہنچتے ہیں؟ جھاڑ پھونک والوں کے پاس پہنچتے ہیں، دعا تعویذ والوں کے پاس پہنچتے ہیں، باباؤں اور پیروں کے پاس پہنچتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے اپنی پریشانی رکھتے ہیں تو دنیا بھر کے دشمن کا نام ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ تمہارا پڑوسی ہوں گا، وہ یا تمہارا دوست ہے یا تمہارا فلاں جاننے والا ہے یا تمہارا رشتہ دار ہے، وہ کسی نہ کسی کا نام لے کر کے اس کے تئیں آپ کے دل میں کیا کر دے گا؟ کینہ پیدا کر دے گا، اور آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ ہاں صحیح بات ہے، فلاں دن اس نے دعوت لیا تھا، کچھ تو کھلایا ہوں گا اس نے، اس کے گھر پہ ہم نے پانی پیا تھا، کچھ تو پلا دیا اس نے۔ تو آپ کی پوری توجہ کہاں چلی گئی؟ اللہ سے ہٹ کر کے بندوں کی طرف ہو گئی ہے، اور جس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہاں سلف یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو کیا سمجھتے تھے؟ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ نہ چاہے تو دنیا کی پوری دنیا مل کر کے اگر آپ کا بگاڑنا چاہے تو بگاڑ سکتی ہے؟ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہے، سب مل کے آپ کو مارنا چاہیں جان سے، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 17 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بالمقابل کیا تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے بالمقابل کیا تھے؟ کہاں بادشاہ، کہاں ایک عام آدمی، اور اس سے ٹکر لینا وہ چند نوجوان جن کا اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر ذکر کیا ہے، وہ چند نوجوان اور حکومت وقت سے ان کا ٹکرا جانا، اللہ نے ایسی حفاظت کی، 300 سال سلا دیا ان کو۔ تو اللہ رب العالمین اگر بچانا چاہے، حفاظت کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتی ہے، سمجھ نا؟ اور اگر آپ کا کچھ نقصان ہوا ہے یا ہو رہا ہے تو ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے تقدیر کا حصہ ہے، کہیں نہ کہیں ہماری اپنی خطائیں ہیں، کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین ہمیں آزمانا چاہتا ہے، ایمان کے اعتبار سے، ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ہمیں اللہ رب العالمین آزمائش کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ بندہ ان حالات میں کرتا کیا ہے۔
تو ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ نیک لوگ، عقل مند لوگ، قرآن میں بار بار کہا گیا نا اولو الالباب، یہی ہے ما بال العقلاء، یعنی عقل مند نیک لوگوں کا. تو کہتے ہیں نیک لوگ آخر کیوں ان کے ساتھ اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا لأنہم علموا ان اللہ تعالی انما ابتلاہم بذنوبہم، اس لیے کہ وہ ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے یا ان کو یقین ہے کہ یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اپنے گناہ ہیں. اس لیے وہ ان کو چھوڑ کر کے یعنی اپنے گناہوں پر، اپنے آپ پر وہ غور کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اس پڑوسی، اس رشتہ دار اور یا ان کے مصیبت کا سبب بننے والے کے پیچھے وہ نہیں پڑتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے. ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کچھ برا ہو تو ہم کو کیا سوچنا چاہیے؟ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. اور جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا، اور پھر انسان اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا شروع کرے گا. سمجھ نا؟ تو یہ چیزیں جو ہے خاص طور سے ہم کو کرنا چاہیے. اسی طرح سے ایک چیز اور اس پر غور کر لیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو پیران پیر کہتے ہیں، ان کا یہ قول ہے. ان سے کسی نے پوچھا ان مصیبتوں اور تکلیفوں کے بارے میں کہ آخر یہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا بنیا ان المصیبت ما جاءت لتہلکک، کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچوں، مصیبتیں اور تکلیفیں اس لیے نہیں آتی ہیں کہ تم کو ہلاک اور برباد کر دیں. مصیبتیں، پریشانیاں یہ اس لیے نہیں آتی ہیں کہ تم کو کیا کر دیں؟ ہلاک و برباد کر دیں. وَإِنَّمَا جَاءَتْ لِتَمْتَحِنَ صَبْرُكَ وَإِيمَانُكَ، وہ اس لیے مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے صبر کا پیمانہ اور تمہارے ایمان کی مضبوطی جانچ لے. اللہ یہ جانچنا چاہتا ہے کہ تم صبر کتنا کر سکتے ہو اور تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے. تو صاف طور سے دو باتیں ہم کو پتہ چلیں کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مصیبتیں آئی ہیں تو ان مصیبتوں سے نکالنے والی ذات کوئی ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. لہذا وہ پیر، فقیر اور ان کے پیچھے پھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ بن جائے تو کم سے کم کیا ہو جائے گا؟ جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں اس کے تئیں یا تو وہ پریشانیاں انسان کی کم ہو جائیں گی اور یا تو پھر ان مصیبتوں سے نکلنے کے اسباب اور وسائل انسان اختیار کرنا شروع کرے گا. اچھا، چاہے وہ معاشی مسائل ہوں یا جسمانی مسائل ہوں، جسمانی بیماریاں ہوں، ان سے نکلنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے شرعی اعتبار سے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم نے جان لیا کہ ساری چیز پر کنٹرول اللہ رب العالمین کا ہے تو اللہ سے کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری ہوئی تو کس سے دعا کیا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، دعا مانگی. حضرت یونس علیہ السلام کو جب تکلیف لاحق ہوئی تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعا کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ رب العالمین سے شفا مانگ رہے ہیں، اللہ سے استدعا کر رہے ہیں. مالی اعتبار سے پریشان ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کچھ نہیں تھا، رہنے کو گھر نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، نوکری نہیں، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں. وہ مصر سے، ایجپٹ سے نکلے تھے، کہاں پہنچے تھے؟ مدین. تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس. تو بیماری میں ہم نے دیکھا حضرت ایوب علیہ السلام کو، ہم نے دیکھا حضرت یونس علیہ السلام کو، ہم نے دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں. قرآن میں یہ ہے کہ بیوی اس عمر کو پہنچ چکی تھی کہ وہاں بچہ پیدا ہونا ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو کیا دیا؟ اولاد دیا.
اللہ رب العالمین سے مانگنے پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں تھا ان کے پاس، پریشان ہو گئے اور اللہ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی خیر تو نازل کرے گا اللہ ہر خیر کا میں محتاج ہوں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ حالات ایسے اللہ نے پیدا کر دیے کہ ان کو رہنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا، نوکری بھی مل گئی اور اللہ نے چھوکری بھی دے دی، شادی بھی ہو گئی نا وہیں جہاں گئے تو سب مل گیا۔ تو اگر ہمارا یہ عقیدہ بن جائے کہ ہر چیز پر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے، تو جس کا کنٹرول ہے اسی سے ہم مانگے نا۔ بھائی آپ کسی بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈرائیور کے بجائے آپ بغل والے کو کوہنی ماریں گے جھٹکا لگنے پر تو کیا بس یا گاڑی صحیح طریقے سے چلے گی؟ اس کے لیے آپ کو ڈرائیور کو بولنا پڑے گا بھائی حساب سے چلا، کیونکہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں۔ آپ چڑچڑ کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ اپنے بازو میں جو بیٹھا ہوا اس کے اوپر کہ کیسی بس ہے اور کیسا ہے اور کیا ہے۔ تو جب کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے تو چاہے خیر کے آپ طلبگار ہوں یا اپنے آپ کو شر سے بچانا چاہتے ہوں تو اسی رب سے آپ کو دعا کرنی پڑے گی۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس برائی کو ٹال دے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ رب العالمین خیر کرنا چاہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہی دعا نماز میں ہم نماز کے بعد کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تو جو دے دے کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ دینا چاہے تو دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ کے اس نعمت سے آپ کو محروم کر دے۔ ولا معطی لما منعت، اور اے اللہ اگر تو کسی چیز سے محروم کر دے دنیا کی کوئی طاقت وہ دے نہیں سکتی ہے۔ یہی ہم اللہ سے مانگتے ہیں نماز کے بعد، اور یہی جو ہے اس آیت میں ہم کو تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔